بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزے کا مہینہ بہت قریب آ گیا ہے، تو اس کی نسبت سے آج کا ٹاپک ہے روزہ اور قرآن۔ قرآن میں سورہ البقرہ میں ایک پورا رکوع ہے جو روزہ یعنی فاسٹنگ کے بارے میں ہے۔ اس میں یہ آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب کہ قرآن اتارا گیا، تو اس مہینے میں تم روزہ رکھو۔ دیکھیے، یہ جو انداز ہے بات کرنے کا، اس سے یہ نکلتا ہے کہ روزہ میں اور قرآن میں کوئی خاص تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے ایک پریپریٹری کورس ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام آپ کریں، جیسے آپ کھانا کھانے جاتے ہیں ہوٹل میں، تو وہاں آپ کو اسٹارٹر دیا جاتا ہے۔ اسٹارٹر کیا ہے؟ وہ پری میل کھانا ہے، پری میل یعنی میل سے پہلے میل، کھانے سے پہلے کھانا، وہ اسٹارٹر۔ تو یہ ہر معاملے میں کہ جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ تیاری کرتے ہیں۔ تو قرآن کی جو اسٹڈی ہے، قرآن کا جو مطالعہ ہے، اس کے لیے بھی ایک تیاری چاہیے۔ تو رمضان کا مہینے میں روزہ رکھنا یہی تیاری ہے، وہ پریپریٹری کورس ہے قرآن کو زیادہ سمجھنے کے لیے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی ضرورتوں کو بہت کم کرتے ہیں، کھانا کم، پانی کم، سونا کم، آرام کم، ہر چیز میں کمی۔ تو مقصد کیا ہے اس کا؟ یہ ہے minimizing one's need to spare more time for the study of the Quran۔ یعنی اپنی جو ضرورتیں ہیں مادی، ان میں بہت کمی کرنا، اتنی کمی کہ بس بالکل نیڈ کے درجے میں آ جانا، تاکہ آپ کو زیادہ ٹائم ملے قرآن کو پڑھنے کا۔ تو قرآن کا مطلب رمضان کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، یعنی اس کو ریسائٹ کیا جائے۔ وہ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن کی اسٹڈی۔ تو قرآن میں دیکھے آیت ہے کہ خدا نے اتاری یہ کتاب قرآن لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے کنٹمپلیشن اور فکر، سوچنا۔ تو سوچنا جو ہے، یہی آغاز ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ تو سوچنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، ڈسٹریکشن سے بچنا چاہیے۔ تو روزہ جو ہے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتا ہے، آپ کی نیڈ میں کمی کرتا ہے، اور زیادہ ٹائم نکالتے ہیں آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو رمضان کا مہینہ سال کا ایک مہینہ ایسا رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں، زیادہ قرآن کی اسٹڈی کریں،
زیادہ سے زیادہ قرآن میں غور و فکر کریں. تو روزہ اسی کی تیاری ہے. دیکھیے ہر عمل میں، اسلام میں جتنے بھی عمل ہیں، ہر چیز میں ایک اس عمل سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے. جیسے ایمان ہے، ایمان سے پہلے کیا ہے؟ معرفت. پہلے آدمی معرفت کا کورس کرتا ہے، تب اس کو ایمان حاصل ہوتا ہے. نماز میں دیکھیے ہر فرض نماز سے پہلے نفل نماز ہے. نفل نمازیں کیا ہیں؟ نماز کی تیاری. زکوٰۃ سے پہلے انفاق ہے، حج سے پہلے عمرہ ہے. تو جتنے بھی اعمال ہیں، حتیٰ کہ جیسے مثلا دعوت کا کام ہے، تو دعوت کا بھی ایک پریپریٹری کورس ہے. دعوت سے پہلے ایک چیز مطلوب ہے، وہ ہے تالیف قلب. تالیف قلب کے بغیر اگر دعوت دیں گے آپ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی میرے پاس ایک مقام سے ایک ٹیلی فون آیا، اس سے پہلے بھی ان کا ٹیلی فون آیا تھا. تو وہ جہاں رہتے ہیں وہاں پر وہ گئے ایک ڈاکٹر کے پاس قرآن لے کر، یعنی انگلش کا جو چھپا ہے ہمارا ترجمہ، اس کو لے کر. تو جب ڈاکٹر کو دیا انہوں نے، وہ ایک ہندو ڈاکٹر تھا، تو وہ غصہ ہو گیا، میرے پاس کیوں لائے ہو؟ جا کے مسلمانوں کی اصلاح کرو. تو ہوا کیا تھا، اس سے پہلے ایک صاحب وہاں گئے اور وہ اپنے سمجھ کے مطابق وہ دعوتی کام کرتے ہیں. وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو ایک منتر دینے آیا ہوں، ایک منتر دینے آیا ہوں. اگر اس منتر کو لے لیں آپ تو آپ کو پیراڈائز ملے گی، نہیں تو آپ کو مرنے کے بعد پھر آپ کو ہیل میں جانا پڑے گا. تو اسے کہا کہ وہ منتر کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ منتر یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ غصہ ہوگا کہ تم اس کو مسلمان بنانے آئے ہو، یا کہ مسلمانوں کو مسلمان بناؤ، وہ بگڑے ہوئے ہیں. اب اس کے چند دن کے بعد یہ پہنچے تو سمجھے کہ یہ بھی اسی ٹائپ کے آدمی ہیں، تو ان پر بھی غصہ ہو گیا وہ. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ طریقہ غلط تھا. پہلے تالیف قلب ہے، اس کے بعد دعوت. تو میں نے ان کو سمجھایا. تو کیا وہ اس کے بعد وہ وہیں پر قریب میں ایک کالج ہے، انٹر کالج، وہ سارا ہندو لوگ اس کو مینیج کرتے ہیں، اس کا پرنسپل بھی. یہ وہاں گئے پرنسپل کے پاس. تو پرنسپل سے انہوں نے کہا کہ بہت ہی ادب کے ساتھ سر جھکا کر کہا کہ میں آپ کی بلیسنگ لینے آیا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھوانے آیا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بلیسنگ لینے آیا ہوں. تو ان کا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پیس اور اسپریچولیٹی کا میسج چلا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ بلیسنگ دیں تاکہ یہ مشن میں اچھے طریقے سے چلا سکوں. اس طرح جب انہوں نے بات کی تو بہت خوش ہو گیا کہ اچھا، مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پیس کا اور اسپریچولیٹی کا میسج چلا رہے ہیں. اس نے بلایا دوسرے ٹیچروں کو، دیکھو بھائی یہاں ایک ایسا مسلمان آیا ہے. اب اس کے بعد خود اپنے ہاتھ سے سب کو قرآن دیا اس نے، چلو اس کو پڑھو. یہ پیسفل ٹرانسلیشن آف دا قرآن ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں، میں پھر بلائیں گے آپ کو، یہاں پر آ کے لیکچر دیجیے آپ. تو یہ ہے یعنی دعوت سے پہلے جو کام کرنا تھا، جس نے وہ پہلے کام وہ نہیں کیا تو وہ سننے والا غصہ ہو گیا. انہوں نے دعوت سے پہلے جو کام کرنا تھا، یعنی تالیف قلب. تالیف قلب کا مطلب ہے سافٹننگ آف دا ہارٹ، دل کو نرم کرنا. تو سارے معاملے میں دیکھیے جس طرح سے کھانے میں اسٹارٹر ہوتا ہے، ہر چیز میں پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے روزے کا
اور قرآن کا تعلق. اب دیکھیے، میں ایک صاحب ایک بزنس مینجمنٹ کے ایک ایکسپرٹ ہیں، تو ان کی میں نے ایک کتاب پڑھی. اس میں لکھا تھا تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے. تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے. سوچنے سے اچھے راستے نکلتے ہیں. وہ یہاں بھی ہے. think and you will be able to discover the truth. تو قرآن کو پڑھنا کیا ہے؟ قرآن پر سوچنا، قرآن کی باتوں کو لے کر سوچنا. یا آپ سوچیں گے تبھی آپ قرآن کو ڈسکور کریں گے. اور اگر صرف ریسائٹ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر تو وہی ہوگا حضرت عائشہ نے کہا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ. انہوں نے پڑھا مگر انہوں نے نہیں پڑھا. انہوں نے پڑھا مگر انہوں نے نہیں پڑھا. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے یہ سمجھا جائے کہ قرآن یا کوئی بھی کتاب سوچنے سے سمجھ میں آتی ہے. اور قرآن دیکھیے کیا ہے. ایک شخص نے ایک آتھر سے بڑے ان کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کو دیکھنے کا شوق ہے، آپ کا نام بہت سنا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ مجھ سے مل کر مجھے کیا پائیں گے آپ؟ میری کتابوں کو پڑھیے. میری کتابوں میں میرا انٹروڈکشن ہے. اسی طرح کی بات ایک شاعر نے کہی، ان کا نام تھا اصغر، کہ اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا. سنتے ہیں کہ شعروں میں کچھ وہ نمایاں ہے. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن از این انٹروڈکشن ٹو اٹس آتھر. قرآن کا آتھر خود اللہ تعالیٰ ہے، خود خدا ہے. تو قرآن جب پڑھے گا تو اس میں اس کو خدا کا انٹروڈکشن ملے گا، خدا کا تعارف ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہمارے جو آس پاس کی دنیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نان وربل انٹروڈکشن آف گاڈ ہے. اور قرآن جو ہے وربل انٹروڈکشن آف گاڈ ہے. یہ پوری یہ جو نیچر ہے، پوری یہ دنیا ہے، وہ سب بھی خدا کا انٹروڈکشن ہے، لیکن وہ نان وربل ہے. جب آپ دیکھتے ہیں گلیکسی کو تو آپ کو خدا کی گلوری یاد آتی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں سورج کی سنشائن کو تو خدا کی رحمتوں کا آپ کو اس میں تصور ملتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائیں چل رہی ہیں، آپ کو آکسیجن سپلائی کر رہی ہیں، تو لگتا ہے کہ خدا کتنا مہربان ہے. تو پوری یونیورس جو ہے وہ تعارف کرا رہی ہے. پھر جب آپ اور اسٹڈی کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنی میننگ ہے، کتنی میننگ فل ہے یہ ورڈ، کتنی میننگ فل ہے یہ ورڈ. تو آپ اس میں دریافت کرتے ہیں خدا کو. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. ساری زندگی وہ اسٹڈی کرتا رہا نیچر کی اور یہ دنیا جو ہے ہمارے آس پاس ہے اس کی. تو اس نے کہا کہ اپنے آخری زمانے میں کہ دا موسٹ انکمپریہنسبل فیکٹ اباؤٹ نیچر از دیٹ اٹ از کمپریہنسبل. یہ سب سے زیادہ ناقابل فہم بات نیچر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قابل فہم ہے. تو یہ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ خدا کو مانے بغیر وہ چاہتا تھا ایکسپلین کرنا. تو وہ سمجھ میں آتا کہ کیسے میں ایکسپلین کروں اس کو. اتنی میننگ فل کائنات، جس میں اتنی وژڈم ہے، اتنا ڈیزائن ہے، اتنی ویل ڈیزائنڈ دنیا، یہ کیسے ہے؟ یہ کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کس نے اس کو کریٹ کیا؟ کس نے اس کی پلاننگ کی؟ کوئی انسان، بڑے بڑے کمپنیاں جو بناتی ہیں فیکٹری، اس میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہوتا ہے.
اب بار بار اس میں طرح طرح کے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو یونیورس ہے بلین بلین ایئرس چلی جا رہی ہے, اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں. تو وہ سوچتا تھا کہ آخر کیا معاملہ ہے, اتنی ویل ڈیزائن, اتنی ویل پلانڈ, اتنی میننگ فل دنیا, تو خدا کو مانے بغیر چونکہ سمجھنا چاہتا تو اس نے کہا کہ تو سمجھ میں نہیں آتا. دا موسٹ انکمپریہنسبل فیکٹ اباؤٹ نیچر از دیٹ اٹ کمپریہنسبل. میں کہوں گا کہ آدھی سچائی پائی, آدھی سچائی نہیں پائی اس نے. اور سوچتا اور سوچتا اور سوچتا تو سمجھ میں آیا تھا اتنی میننگ فل اس لیے ہے کہ ایک ایک گاڈ آلمائٹی ہے, اس نے بنایا ہے اس کو, ایک میننگ فل گاڈ نے اس کو بنایا. تو وہ لنک مس کر رہی تھی, وہ اس کو, اس کے دماغ میں کانسیپٹ تھا نا خدا کا. تو جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دنیا قابل فہم بن جاتی ہے آپ کے لیے. اسی کو میں نے کہا کہ یہ جو ورلڈ ہے وہ ہے نان وربل انٹروڈکشن آف گاڈ, اور قرآن جو ہے وہ وربل انٹروڈکشن آف گاڈ ہے. اب جو آپ دیکھیے, اب جب آپ اپنے ذہن کو سچ مچ, یعنی جیسے رمضان میں آپ کم کھانا, کم سونا, کم آرام کرنا, اپنی ضرورتوں کو گھٹانا, یہ سب کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم اسپیئر کر پاتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن کو پڑھنے کے لیے, تو کیا ہوتا ہے عجیب عجیب باتیں آپ کو سمجھ میں آتی. مثلاً دیکھیے جو قرآن کی پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین, اب اسی کو آپ سوچنے لگتے ہیں. حمد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ, جب کسی کو آپ اکنالج کریں تو اس کو حمد کہتے ہیں. تو آدمی سوچے گا کہ رب العالمین, اس کے مائنڈ میں یہ ساری اگر ڈیٹا ہیں, ساری معلومات ہیں, کہ واقعی خدا اس قابل ہے کہ سب سے حمد اسی کی جائے, سب سے گلوری اسی کی بیان کی جائے, سب سے اکنالج اسی کو کیا جائے. تو ایک آیت میں آپ کو ایک پوری, یعنی پوری ایک وہ ایک بہت بڑی یونیورس ڈسکور ہو جائے گی. ایسے ہی آپ پڑھ رہے ہیں, آپ پہنچتے ہیں کہ افی اللہ شک الفاطر السماوات والارض. یہ قرآن کی ایک آیت ہے, افی اللہ شک الفاطر السماوات والارض. کیا تم کو ڈاؤٹ ہے اس خدا کے بارے میں جس نے زمین آسمان کو پھاڑا؟ پھاڑنے کے معنی تو آدمی کوئی چیز ایسی ہو پھر اس کو ایسے کر دیا جائے. تو آپ اس وقت سوچتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا, کہ کیا تم کو شک ہے, ڈاؤٹ ہے تم کو اس خدا کے بارے میں جس نے زمین آسمان کو پھاڑا؟ تو سوچتے سوچتے آپ پہنچتے ہیں کہاں؟ بگ بینگ تھیوری تک. بگ بینگ تھیوری بتاتی ہے کہ 13 بلین سال پہلے سارے یونیورس جو ہے ایسے کمپیکٹ حالت میں تھی. جتنے بھی پارٹیکل ہیں دنیا میں, جتنے بھی پلانٹ میں, اسٹار میں, سب اس طرح سے جڑے ہوئے تھے. ایک سپر ایٹم تھا, سپر ایٹم تھے, بہت ہی کمپیکٹ حالت میں تھے. پھر وہاں پر کیا ہوا, ایک ایکسپلوژن ہوا اور وہ آرٹیکل پھیل گئے, اور پھر وہی پھر اسٹار بنے, گیلیکسی بنی, پلانٹ بنا, ہماری زمین بنی, بنتے چلے گئے. تو اب یہ جو ایکسپلوژن ہوا یہ اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ کسی نے ایکسپلوڈ کیا, کوئی کرنے والا ہے, بغیر اس کے تو ایکسپلوژن نہیں ہو سکتا ہے. تو اس آیت میں آپ کو ایک پوری یعنی ایک دنیا مل جائے گی. افی اللہ شک الفاطر السماوات والارض. آپ سجدے میں گر پڑیں گے کہ واقعی کوئی شک نہیں کہ خدا ہے اس کائنات.
کوئی شک نہیں ہے. ایسے آپ پڑھتے پڑھتے پہنچتے ہیں اس آیت تک، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یعنی دو سمندر ہیں، دو سی ہیں، ان کے پانی آپس میں ملتے نہیں. دیکھیے اگر آپ وہاں الہ آباد گئے ہوں تو وہاں پر گنگا اور جمنا آ کر ملتے ہیں. وہاں آپ دیکھیں کہ گنگا پانی الگ بہتا ہے، جمنا کا پانی الگ بہتا ہے، بیچ میں ایک دھاری چلی جاتی ہے. کیسی عجیب بات ہے. اس کو سائنسدانوں نے ڈسکور کیا ہے کہ جو کہتے ہیں سرفس ٹینشن، یعنی پانی کے اوپر ایک سرفس ٹینشن، ایک بہت ہی نہ دکھائی دینے والی ایک 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 لیئر آ جاتی ہے. جیسے اس میں یہ پانی ہے، اگر پانی ڈالیں آپ تو اس کو بھرنے کے بعد بھی کچھ اوپر تک وہ بہے گا نہیں، کوئی چیز اس کو روکے رہے گی. وہ کیا ہے؟ وہ سرفس ٹینشن ہے. تو پانی جیسی چیز جو کہ سیال ہے، یعنی لیکوئڈ ہے، کیسے دو دھارے مل نہیں پاتے، الگ الگ بہتے ہیں. جمنا الگ بہ رہی، گنگا الگ بہ رہی. تو آپ کیا اٹھیں گے واقعی اس دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ ایسے بلین بلین ٹریلین ٹریلین چیزیں ہیں جو آپ سوچیں گے. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک بک آف ریفرنسز ہے. قرآن میں دیکھیے جو پانی کا جو سسٹم ہے اس کا ریفرنس ہے، زمین کا ریفرنس ہے، اسٹارس کا ریفرنس ہے. یہ جو نیچر جس میں ہم رہتے ہیں اس کے ریفرنسز سے قرآن بھرا ہوا ہے. اس کو لے کر ہم سوچتے ہیں. ہسٹری کا بھی ریفرنسز ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ فرعون جب سمندر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا، وہ ڈوب کر مرا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا. آج ہم تمہارے باڈی کو سیو کر کے رکھیں گے تاکہ بعد والے دیکھیں اس کو اور اس سے ان کے لیے سائن بنے. اب یہ واقعہ ہوا 4000 سال پہلے. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ باڈی کہاں ہے. جب قرآن اترا ہے 7th سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں، تب تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ باڈی، فیرو کا باڈی کہیں ہے. اور قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ وہ سیو ہے، سیو کر دیا گیا ہے. اب یہ پر ایک ہسٹری کا ریفرنس آتا ہے یہاں پر. تو یہ 19th سینچری کے آخر میں کچھ فرانس اور جرمنی کے اسکالر گئے ایجپٹ. وہاں پہ اہرام ہوتے ہیں اور اس سائز کی بہت بڑی بلڈنگ ہے، اس سائز کی. تو اس میں کوئی جاتا نہیں تھا اس کے اندر. اس میں گیٹ تھے اس میں، لیکن کوئی جاتا نہیں تھا. کیوں کبھی کوئی جانے کا چاہا کسی نے تو اس کے اندر بہت زیادہ، یعنی اس کو مر گیا وہ جاتی. سمجھے کہ اس کے اندر ان کا مشہور تھا وہاں کے، اس میں لعنت الفرائنہ ہے، فرعون کی لعنت. کیونکہ وہ فرعون کے زمانے کے، یعنی فیرو کے زمانے کی بلڈنگیں ہیں. وہ کئی بلڈنگیں ہیں، میں نے دیکھا ہے وہاں ڈیزرٹ میں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے پاس ماڈرن ٹیکنیک تھی. گیٹ کھول کر کے انہوں نے پتہ کیا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اس میں گیسز بھری ہوئی ہیں. اس کے اندر چڑیاں بہت زیادہ تھیں جو ہم کہتے ہیں ابابیل، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں بہت، ہزاروں ہزار. تو ان کی بیٹ سے وہ اس کے گیسز بھر گئی تھی اس کے اندر. تو جب کوئی انہیل کرتا تھا تو مر جاتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ مشین لگائی
مشین لگا کر ایکسہیل کیا کہ گیسیں باہر نکالی. تو گیسیں سے جب خالی ہو گیا وہ تو اس میں انٹر ہوئی وہ. تو اس میں فیرو کے وہ رکھی ہوئے تھے یعنی باڈی. اس زمانے میں ایجپٹ میں ایک تھا ایک ٹیکنیک جو کہتے ہیں موبیائی کرنا, مومیفیکیشن شاید کہتے ہیں اس کو, مومیائی کرنا. تو کچھ خاص طرح کا اس پر لگاتے تھے کچھ چیزیں, وہ باڈی کو پرزرو کر دیتے تھے. تو اس کے اندر باڈی ملی جو پرزرو کر کے رکھی ہوئی تھی, تو نکال کر لائے وہ. اور پھر اس کو جو انہوں نے جو ماڈرن ٹیکنیک ہے کاربن 14 ڈیٹنگ, جس سے کہ پیریڈ کا جو معلوم ہوتا ہے زمانہ, تو معلوم ہوا کہ وہی زمانہ اس کا ہے جو حضرت موسیٰ یعنی موسیٰ کا زمانہ اور فروغ کا زمانہ ایک ہی نکلا. تو معلوم ہوا کہ تو وہی ہے فرعون جس کے بارے میں قرآن میں تھا کہ وہ پرزرو ہے اس کی باڈی. تو کسی کو پتہ نہیں تھا. تو یہاں پر دیکھیے ایک ہسٹری کا ریفرنس, جو آپ سوچیں گے تو آپ کو دل گواہی دے گا کہ 7 سینچری میں جب یہ کتاب اتری تو شاید دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں. تو کیسے یہ ریفرنس آیا اس کا اس میں, تب آپ ڈسکور کریں گے کہ بک جو ہے بک آف گاڈ ہے, جو ہے عالم الغیب والشہادہ, یعنی گاڈ کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ پاسٹ کو بھی جانتا ہے, پریزنٹ کو بھی جانتا ہے, فیوچر کو بھی جانتا ہے. تو وہ جانتا تھا پاسٹ کو جو کہ کوئی انسان نہیں جانتا تھا, تو اس نے بتایا. ایسے ریفرنسز وہاں قرآن میں بار بار ملے گے آپ کو, تو آپ کا یقین بڑھے گا کہ بلا شبہ یہ خدا کی کتاب ہے. اسی میں نے کہا کہ قرآن جو ہے اپنے آتھر کا یعنی انٹروڈکشن ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک سینگ تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے. تو سوچنے سے باتیں معلوم ہوتی ہیں, سوچنے سے. میں ابھی اپنا ایک ایکسپیرئنس بتاؤں. ابھی 2-4 دن ہوئے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انڈیا میں ریلوے کیسے آئی, کیسے بچھائی گئی, اس کے بارے میں تھا. تو اس میں بتایا گیا تھا کہ 1853 میں یعنی 1853 میں لندن سے ایک انگریز فوجی افسر جو لیفٹیننٹ تھا رابرٹ آیا وہ. تو اس زمانے میں لوگ جہاز سے آتے کلکتے اترتے تھے. اس کو جانا تھا پشاور, کلکتے سے پشاور. وہ پشاور کے لیے بھیجا گیا تھا وہ لیفٹیننٹ, وہ برٹش لیفٹیننٹ رابرٹ. تو 1853 میں ابھی ریلوے بچھائی نہیں گئی تھی. پہلی ریلوے جب تھوڑی سی بچھائی گئی بامبے میں, وہ 1856 میں بچھائی گئی تھی. تو 1853 میں یہاں ریلوے تھی ہی نہیں. تو کلکتے سے پشاور جو گیا وہ, اس میں اس کو 3 مہینہ لگا. 3 مہینہ یہ کلکتے سے آیا بنارس تک گنگا میں کشتی کے ذریعے, پھر وہاں سے سفر کیا کچھ دور تک گھوڑے کے ذریعے, پھر وہ کچھ دن چلا وہ پالکی کے ذریعے, کہیں پیدل چلنا پڑا اس کو. اس طرح سے ایک بہت ہی مصیبت کا سفر تھا جو 3 مہینے میں جا کے پورا ہوا. اب کیا ہے, جب وہ 40 سال کے بعد وہاں سے واپس ہوا دوبارہ, تو پشاور سے کلکتہ تک صرف 3 دن پہنچا ہوا, صرف 3 دن. کیوں؟ تب تک ریلوے بچ چکی تھی, ریلوے لائن. تو اس کو پڑھ کر میں نے سوچا کہ میں خود 80 سال سے سفر کرتا ہوں ٹرین میں. اگر میں پہلا سفر میں نے 1930 میں کیا تھا,
جب چھوٹا تھا میں. آج تک میرے مائنڈ میں نہیں تھا یہ بات، کیونکہ سوچا نہیں تھا میں نے کہ کلکتے سے پشاور کے سفر میں ایک اعلیٰ افسر کو لگتا تھا 3 مہینے. عام آدمی تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا اس کو. پھر اس کے لیے بوٹ تھی، اس کے لیے گھوڑے تھے، اس کے لیے پالکی تھی، اس کے لیے مددگار تھے، جو کہ اعلیٰ افسر تھا وہ برٹش پیریڈ میں. تو اتنے سارے سامان کے باوجود اس کو لگے 3 مہینے. تو عام آدمی کو تو پتہ نہیں کتنا لگتا ہوگا ٹائم، بہت زیادہ. لیکن میں نے سوچا نہیں تھا یہ بات. تو اگرچہ میں 80 برس سے ٹرین میں بیٹھتا رہا ہوں، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی کہ کیا مصیبت ہوتی تھی اس زمانے میں جب کہ یہاں ریلوے نہیں تھی، اور اب کتنی آسانی ہو گئی. اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ تین تین یعنی پہلے لگے تھے اگر 3 مہینہ، اور پھر واپسی میں اس کو لگے 3 دن. اب تو آپ 3 گھنٹے بھی کم ٹائم میں آپ ہوائی جہاز پہنچ جاتے ہیں یہاں سے وہاں. تو چونکہ میں نے سوچا نہیں تھا تو میرے مائنڈ میں یہ بات تھی بھی نہیں. سوچنے سے باتیں معلوم ہوتی ہیں. سوچنا جو ہے وہی کی ہے باتوں کو جاننے کا. سوچنا، کسی بھی چیز کو آپ سوچیں. جیسے میں صبح بیٹھا تھا اپنے گھر، تو میں نے دیکھا کہ لوگ پارک میں واک کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. تو اچانک میرے مائنڈ میں آیا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں، اس طریقے سے چل رہے ہیں خوب، اور ہر مومنٹ ان کو آکسیجن مل رہی ہے. آکسیجن کی تھیلی کوئی نہیں لیے ہوئے ہے، کسی کے پاس بھی آکسیجن کی تھیلی نہیں. تو کیوں؟ ہر طرف ہوا اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے. تو ہوائیں آپ کو آکسیجن سپلائی کر رہی ہیں. آپ چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور ہوا ہر جگہ آپ کو آکسیجن سپلائی کر رہی ہے. کیسی عجیب چیز ہے. تو یہ سوچا جائے تو ایک تھرل پیدا ہو، تھرل کہ کیسا عجیب ہے وہ خدا کہ مجھے آکسیجن کی تھیلی لے کے نہیں چلنا پڑتا. مجھ سے پہلے ہی ہواؤں میں آکسیجن ڈال دی گئی ہے. جہاں جاؤں وہی آکسیجن، جہاں جاؤں وہی آکسیجن. تو سوچنے سے باتیں معلوم ہوتی. تو رمضان کا مہینہ قرآن میں تدبر کرنے کا مہینہ ہے، قرآن میں سوچنے کا مہینہ ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن جو ہے کریٹر کی کتاب ہے، جس نے یہ دنیا بنائی ہے اسی نے قرآن بھیجا ہے. تو اس کریشن کی پوری کہانی موجود ہے. جتنا سوچیں گے اتنا آپ جانتے چلے جائیں گے بات کو. اب آج میں صبح غور کر رہا تھا ایک چیز کہ پوری ہسٹری میں ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اور ابھی بھی وہی ہے. پوری ہسٹری میں کبھی بھی خدا انسان کے فوکس میں نہیں آیا. بس مانتے ہیں لوگ ایز اے ریچول. جیسے آپ کا بیٹا آپ کے فوکس میں ہوتا ہے، آپ کا بزنس آپ کے فوکس میں ہوتا ہے، آپ کا جاب آپ کے فوکس میں ہوتا ہے، ہر وقت آپ کے مائنڈ میں چھایا ہوا ہے. اس سے آپ کو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے. اسی کو میں کہتا ہوں فوکس میں ہونا. آپ دیکھیے، کسی کو بھی دیکھیے، اس کا کوئی بہت ہی بڑا کنسرن ہوگا جس سے اس کو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوگا، اسی پر سوچے گا، اسی کو چاہے گا، اسی سے محبت کرے گا. اس سینس میں خدا کبھی بھی انسان کے فوکس میں نہیں آیا. بس مان لیا. آپ دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا. یہ نیچر انسان کے فوکس میں تھا. اس نے سمجھا کہ چاند جو ہے وہی دیوتا ہے، سورج جو ہے وہ دیوتا ہے، سمندر جو ہے وہ دیوتا ہے، پہاڑ جو ہے وہ دیوتا ہے. یہ ساری چیزیں دکھائی پڑتی تھی. تو سین ورلڈ انسان کے فوکس میں رہا. ان سین ورلڈ
انسین گاڈ فوکس ہی بھی نہیں آیا. یہاں تک کہ دیکھیے میں سوچنے لگا کہ خود محمد کو جیسے مسلمان مانتے ہیں بہت بڑا پیغمبر، تو محمد ان کے فوکس میں ہے، خدا ان کے فوکس میں کہاں ہے؟ یہ سارے مسلمان جو اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کے فوکس میں خدا نہیں ہے، ان کا اپنا پیغمبر ہے. تو مجھے ایک قصہ یاد آیا. پاکستان سے ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے شہاب نامہ. وہاں پر صدر ایوب کے زمانے میں ایک سیکرٹری ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا قدرت اللہ شہاب. وہ غالباً جو ان کے پریزیڈنٹ ایوب خان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے. تو ان کے زندگی کے جو بہت سارے ایکسپیرئنس ہیں اس کو لکھا ہے انہوں نے، موٹی سی کتاب ہے، بہت سارے ایکسپیرئنس، یعنی پوری کتاب ایکسپیرئنس سے بھری ہوئی ہے. شاید کی میموری بہت اچھی تھی، ایک ایک بات ان کو یاد رہتی تھی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا اور اسکول میں پڑھنے جایا کرتا تھا اپنے گاؤں سے کچھ دور، تو راستے میں ایک فقیر یا جس کو ہم مجذوب کہتے ہیں رہتا تھا روڈ کے کنارے. تو وہ کچھ بھی الٹی سیدھی باتیں کیا کرتا تھا. وہ مثلا خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کیسا خدا ہے، اور بارش ہی نہیں برسائی، پھر بارش ہو گئی تو کیسا خدا ہے کہ بارش کیے چلا جا رہا ہے. یعنی خدا کو کیسا خدا ہے کہ میرے یہ کر ڈالا اس نے، کیسا خدا اس نے وہ کر ڈالا. یعنی خدا کو برا بھلا کہتا رہتا تھا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگ ہنستے تھے سن کر کے، یعنی وہیں سے گزرتے تھے، خدا کو برا بھلا کہتا تھا وہ، تو ہنستے تھے. میں نے خود بھی اس کے تجربے کیے ہیں. ایک بار تو میں فیض آباد میں تھا، تو وہ برسات کا زمانہ نہیں تھا، ایسے ہی تھا، اچانک بارش ہونے لگی. تو ایک صاحب بیٹھے تھے وہاں، ان کے بے موسم کی بارش. تو کہتے کیا ہیں، اللہ میاں برستے برستے بوڑھے ہو گئے، برسنا نہیں آیا. اس طرح کی باتیں وہ کہا کرتا تھا خدا کے بارے میں. تو قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ہنس کے ہم لوگ گزر جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ محمد کو برا کہہ دیا، رسول اللہ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دم غصے میں آ گیا اور ایک پتھر لے کر مارا اس کو. تو اس کتاب میں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ پر وہ باتیں کرتا تھا الٹی سیدھی تو مجھے غصہ نہیں آتا تھا، اور محمد کو کہہ دیا تو مجھے غصہ آیا، ہم نے پتھر مارا اس کو. تو اس پر انہوں نے کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن میں کہتا ہوں، آپ غور کرنے کے بعد میری سمجھ بات آتی ہے کہ محمد ایک سین فگر تھے. جس نے رسول اللہ کو دیکھا انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے والوں نے بیان کیا، وہ ریکارڈ ہو گیا. آج جو ہم پڑھتے ہیں حدیث سیرت، تو دیکھے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ایک انسان پیدا ہوا. تو محمد کو ایک سین فنامنا ہے، ایک دکھائی دینے والا ظاہرہ، جو اس دنیا میں پیدا ہوا، چلا پھرا، بہت سارے ایونٹ اس سے جڑ گئے وغیرہ، وہ ایک تاریخ بنی، اس کی گلوری قائم ہوئی. تو محمد ایک یعنی ہسٹری کے ایک سین فنامنا ہے، آبزرویبل فنامنا، اس کو ہم جانتے ہیں. اچھا خدا تو اس سینس میں سین فنامنا ہے نہیں، وہ تو کہیں دکھائی نہیں دیتا. تو خود مسلمان بھی جو مانتے ہیں وہ محمد کو مانتے ہیں، اللہ کو بس ریچول سینس میں مانتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے آپ، رسول اللہ کے بارے میں کوئی کارٹون چھپ جائے، کوئی کتاب چھپ جائے، سارے دنیا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور خدا کے بارے میں کتابیں روز چھپ رہی. گاڈ از ڈیڈ، ایک کتاب چھپی، اس کا نام ہے گاڈ از ڈیڈ، تب کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. اس کتاب کا ٹائٹل یہی ہے، گاڈ از ڈیڈ، کوئی ہنگامہ نہیں.
اسی طرح کتاب چھپتی ہے رسول اللہ کے بارے میں، کارٹون چھپتا ہے، ساری دنیا ہنگامہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ مسلمانوں کو محمد کا پتہ ہے، مسلمانوں کو اللہ کا پتہ نہیں ہے. بس ایک مانتے ہیں. جیسے عربی میں ایک لفظ ہے انقا. انقا کہتے ہیں ایک چڑیا. وہ چڑیا کہیں ہے نہیں، بس ایک سپوز کر لیا گیا ہے کوئی ایک چڑیا، کیا انکارا بلندست آسیانہ. تو جو لوگ بھی یہ جانتے ہیں یعنی انقا کا لفظ جو جن کے ویکیبلری میں ہے، تو مانتے ہیں انقا، لیکن اس سے کچھ بھی نہیں سمجھتے ہے یا نہیں، پتہ نہیں. تو مسلمان جو ہیں، کیا وجہ ہے کہ محبت پر بھڑکتے ہیں؟ محمد سے ان کو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اور اللہ پر بھڑکتے نہیں، اللہ سے ان کو ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں. تو فرق کیا ہے؟ محبت ایک سین فنامنا ہے اور خدا ایک ان سین فنامنا ہے. تو پوری تاریخ میں یہی رہا، پوری تاریخ میں. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن جو ہے اس لیے ہے اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے تاکہ خدا بھی آپ کے لیے جیسی چیز دکھائی دے رہا چیز کی طرح آپ کے لیے ہو جائے. جیسے قرآن حدیث میں آتا ہے کہ تعبد اللہ کانک ترا، یعنی خدا کی عبادت کرو اس طرح جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. تو یہ دیکھنے والی کیفیت کیسے حاصل ہوگی آپ کو؟ یعنی خدا کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اس سے پہلے ایک پریپری کورس سے ہمیں گزرنا پڑے گا. عبادت سے پہلے، عبادت سے پہلے ہم جب اسٹڈی کریں گے یونیورس کی، نیچر کی، اس میں خدا کی جھلکیاں دیکھیں گے. اسٹڈی کر رہے ہیں قرآن کی، جو کہ یعنی بک آف گاڈ ہے، یعنی اس کا آتھر خدا ہے، اس کی اسٹڈی کریں گے تو بس سوچ ڈیولپ ہوگی، سوچ. دوسری چیزیں آپ دیکھ کر مانتے ہیں، خدا کو آپ کو سوچ کر ماننا ہے. جو اور چیزیں ہیں وہ آپ مانتے ہیں دیکھ کر کے، لیکن خدا کو آپ کو سوچ کر ماننا ہے. اور اب سائنس سے معلوم ہوا ہے کہ صرف خدا کا معاملہ نہیں ہے، میٹر کو بھی آپ سوچ کر ماننا پڑتا ہے. جیسے الیکٹران ہے، الیکٹران تو کوئی دکھائی دیتا نہیں. الیکٹران جو ہے فزیکل سینس میں ایک نان اینٹی ہے. سوچ کر ہم مانتے ہیں الیکٹران ہے. الیکٹران کوئی چیز ہے جو ہمیں سوچ کر کے جانا، دیکھ کر نہیں جانا. لیکن سب لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ایک اس کو ایگزسٹ کر رہا ہے الیکٹران. اب سائنس نے فرق کو مٹا دیا ہے، اب سائنس میں فرق کو مٹا دیا ہے. اس میں ایک کتاب ہے اس کی، وہ ڈاکٹر ایڈنگٹن کی، اسی پر اس کا کتاب کا ٹائٹل ہے ان سین ورلڈ. ان سین ورلڈ. اس میں یہ دکھاتا ہے کہ سین اور ان سین کا فرق ہی مٹ گیا. اسے مثال دی ہے کہ اسے میں ایک ٹیبل پہ کام کر رہا ہوں، ٹیبل کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، تو ایک ٹیبل ہوا جس کو میں دیکھ رہا ہوں، جو ٹھوس ہے، ایک مادی چیز ہے، دکھائی دینے والی چیز ہے. لیکن ایک اور ٹیبل ہے، جب اس کو آگے بڑھیں تو آخر میں کیا ہے؟ وہ ٹیبل صرف میٹ ڈانس آف الیکٹران ہے. وہ الیکٹران کیا ہے؟ ویوز ہے. ایک سائنسدان نے کہا کہ الیکٹران کیا ہے؟ ویوز آف پرابیبلٹیز. الیکٹران کو ڈیفائن کیا اس نے، ویوز آف پرابیبلٹیز. تو اب جو سائنس جہاں ڈیولپ کر کے پہنچی ہے وہ فرق ہی مٹ گیا. لیکن لوگ جانتے ہیں، اس کو بھی نہیں جانتے لوگ. ایک صاحب نے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ خدا کے لیے کہ کیسے آپ پروو کریں کہ خدا ہے. میں نے کہا وہی پروو کریں جیسے کہ سائنٹسٹ الیکٹران کو پروو کرتا ہے. الیکٹران کو بغیر دیکھے آپ مانتے ہیں
خدا کے بغیر دیکھے پانی، اسی میتھڈ کو یہاں اپلائی کیجیے آپ. تو چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچا ہے، تو اگر اسٹڈی کریں، یعنی آپ کو سائنس کی اسٹڈی کرنی ہوگی، نیچر کی اسٹڈی کرنی ہوگی، پھر قرآن کی اسٹڈی کرنی ہوگی، تو آپ کو خدا پر کنوکشن، خدا پر یقین اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا جتنا کہ آپ کو ہمارے پہاڑ پہ ہوتا ہے. ہمارے پہاڑ یا پیسفک اوشن یا سورج چاند کو دیکھ کر آپ یقین کرتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ آپ کو یقین ہو جائے گا خدا کے بارے میں. کیسے؟ جب سوچیں آپ وہی اپلائی، اسی فارمولہ کے اپلائی کیے جہاں اسی فارمولے کو کہ تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے. تھنک اینڈ یو ول ڈسکور دا ٹروتھ. یہ قرآن کو زیادہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کو اپنا زیادہ استعمال کرنا، سوچ کو زیادہ استعمال کرنا. اب دیکھیے رمضان میں، یعنی قرآن میں جو وہ ہے وہ رکوع، اس میں آیا کہ لعلکم تشکرون، یعنی روزہ جو رکھا گیا ہے اس لیے کہ تمہارے شکر پیدا ہو. شکر مانے اکنالج کرنا، اعتراف کرنا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ روزانہ صبح شام کھاتے رہتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کھانا کیا چیز ہے. لیکن جب آپ دن کو بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، ایک پورا دن آپ نے گزارا بھوک پیاس میں، اور شام کو آپ کے سامنے پانی آیا، کھانا آیا، اب آپ نے کھایا پیا، تو اس وقت آپ ڈسکور کریں گے کتنی قیمتی چیز ہے یہ. ڈسکوری ہوتی ہے ہمیشہ محرومی کے بعد. جب کسی چیز کو کھوتے ہیں پھر اس کے بعد جب پاتے ہیں تب اس کی ویلیو سمجھ میں آتی ہے، نہیں تو کچھ نہیں. جس نے کبھی کھویا نہیں وہ پانی کی ویلیو بھی نہیں سمجھے گا. دیکھیے روزہ اور قرآن دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی اسٹڈی کیا جائے، جس پر سوچا جائے، جس پر غور کیا جائے، اور اس کے جو اندر گہرے جو میننگ ہے، جو گہرے معنی اس کو ڈسکور کیا جائے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک پریپریٹری کورس ہمیں گزارنا پڑے گا، وہ ہے روزہ. روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روزہ کا مطلب یہ بھوک پیاس کی رسم نہیں ہے. روزہ جو ہے کوئی بھوک پیاس کی رسم نہیں ہے. روزہ کا مطلب ہے اپنی ضرورتوں کو بیئر منیمم پر لے جانا، اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا، اپنا زیادہ ٹائم اسپیئر کرنا. یہ مطلب ہے روزے کا. تو یہ ہے قرآن سے پہلے کا کورس. تو جب ایک آدمی صحیح اسپرٹ کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، صحیح اسپرٹ کے ساتھ، اور سچ مچ اپنے کو پریپیئر کرتا ہے اس مقصد کے لیے جو روزے کا مقصد ہے، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے تو سمجھے. بغیر تیاری کے جب کوئی سا قرآن کا پڑھے گا تو کچھ اس کو ملے گا نہیں اس میں سے کچھ. تو کوئی بھی چیز سے پہلے ایک پریپریٹری کورس ہوتا ہے. تو قرآن کو یعنی تدبر کے ساتھ پڑھنے کے لیے، یعنی قرآن کی گہری اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں اپنے کو تیار کرنا پڑے گا، تیار کرنا پڑے گا. تو وہ ہے روزے کا مقصد. صرف رمضان ہی کی بات نہیں ہے، یعنی رمضان کے علاوہ بھی ہم کو ایسی کرنا پڑے گا کہ اپنے کو ایکسو کرنا ہوگا، اپنے کو یعنی ڈسٹریکشن سے بچانا ہوگا، تب ہم قرآن کو سمجھ پائیں گے. تو جب قرآن کو آدمی گہرائی کے ساتھ پڑھے گا تو وہ خدا جو ہے انسین خدا سین بن جائے گا. آپ خدا کو ڈسکور کریں گے وہاں پر.
جس طریقے سے الیکٹران ہمیشہ سے لیکن کوئی جانتا نہیں تھا، وہ انسین بنا ہوا تھا لوگوں کے لیے. الیکٹران تو ہمیشہ سے تھے دنیا میں، وہ جانتا کوئی بھی نہیں تھا. سائنسدانوں میں نے جب غور کیا تب ڈسکور کیا انہوں نے کہ ہاں الیکٹران ہے، اور نئی سائنس بن گئی. ایسے ہی جب آپ قرآن پر مطالعہ کریں گے بہت گہرائی کے ساتھ تو آپ کو ڈسکوری ہوگی کہ اس دنیا کا ایک کریٹر ہے، اس قرآن کا ایک آتھر ہے، اور میرا ایک پیدا کرنے والا ہے، جو ایک ہے جو پورے عالم کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ ساری باتیں نکلتی چل جائیں گی. اور جب آپ بہت زیادہ اس میں آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ان سین خدا سین بن جائے گا. جیسے میں جس زمانے آدم گڑھ میں تھا، اور وہ کتاب جو ہماری ہے جو انگریزی میں گاڈ رائزرز ہے کے نام سے ہے، اردو میں مذہب اور جدید چیلنج ہے، تو جب میں مطالعہ کر رہا تھا سائنس وغیرہ کا اس زمانے میں، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. تو اس زمانے میں وہاں پہ ایک صاحب آئے میرے پاس، ان کا نام تھا شاہ نصیر صاحب. تو انہوں نے، میں بیٹھا تھا، کھڑے کے پوچھا انہوں نے، کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اچانک میری زبان سے نکلا، کیا آپ نے ابھی تک خدا کو نہیں دیکھا؟ تو جب میں نے گہری اسٹڈی کی قرآن میں، سائنس میں، اور جو ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے اس میں، تو سچ مچ ایسا لگا کہ جیسے خدا کو میں دیکھ رہا ہوں. انسین گاڈ میرے لیے سین گاڈ بن گیا. یہ مقصد ہے روزے کا، یعنی خدا آپ کے فوکس میں آ جائے. ابھی تو دوسری چیزیں آپ کے فوکس میں ہیں، خدا فوکس میں ہے نہیں. پوری ہسٹری میں انسان محروم رہ گیا اس سے کہ خدا اس کے فوکس میں آئے. کیوں الجھا رہا وہ آدمی دیکھنے والی چیزوں میں، سین ورلڈ میں الجھا رہا ہو. تو اسٹڈی کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے وہ آدمی کو وہ درجہ ملتا ہے جب خدا اس کو جیسے دکھائی دینے والی چیز کی طرح ہو جائے اس کے لیے. تو یہ ہے روزے کا مقصد. روزے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کو پریپیئر کر کے قرآن پڑھنے کا موقع دینا. آپ جانتے ہیں کہ روزے میں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اور پھر تراویح کے شکل میں پورا قرآن جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے. وہ ایک اجتماعی مطالعہ ہوتا ہے قرآن کا. تراویح کو میں اجتماعی مطالعہ کہتا ہوں. لیکن ابھی تو ریچول کے طور پر ہو رہا ہے، اس لوگوں کو کچھ ملتا نہیں. اگر سچ مچ وہ اجتماعی مطالعے کے طور پر ہو، سچ مچ وہ قرآن پر غور و فکر کے لیے ہو، تو روزے سے آدمی جب اس کورس سے باہر آئے تو خدا اس کے فوکس میں آ چکا ہوگا. اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اس حدیث کے مطابق کہ توبد اللہ کان کا ترا، اس طرح عبادت کرنے لگے جیسے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. یہ سب ہو جائے گا. تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ. لیکن ابھی اس نعمت سے کچھ بھی 1% بھی مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کو بطور ریچول لیے ہوئے ہیں. ریچول، فارسی کا ایک شعر ہے کہ تن پروری خلق فضو شر عادت، جز گرمی افطار ندارت رمضان ہیج. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھا گیا تھا کہ لوگ کم کھائیں، بھوک پیاس کا تجربہ ان کو ہو، اور اہمیت معلوم ہو کہ کھانا کتنی بڑی چیز ہے، پانی کتنی بڑی چیز ہے. لیکن دھوم مچاتے کھانے پینے کی، یعنی اور زیادہ دھوم مچتی ہے روزے میں. یہاں تک میں امریکہ میں ایک بار گیا تو وہاں پہ ایک روزے کے بارے میں وہاں میری تقریر تھی. یہ باتیں میں نے کہیں کہ کسی شعر کو لے کر کے کہ روزے میں کھانے پینے کی دھوم مچائی جاتی ہے. ایک صاحب جو وہاں امریکہ میں جو رہتے تھے وہ ان کا کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، یہاں تو باقاعدہ روزہ رکھا جاتا ہے.
تو وہیں کا ایک سینئر آدمی جو امریکہ بہت پہلے سے رہتا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ تو بھی نہیں امریکہ، میں بھی امریکہ میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں تم لوگ کا حال کیا ہے. تو اس نے چیلنج کی زبان میں کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ روزے کے شروع میں آپ وزن لے لیجیے، ویٹ کر لیجیے، اور آخر میں ویٹ کیجیے. سب کا وزن بڑھ جاتا ہے روزے کے آخر میں. سب چپ ہو گئے. وہ دیکھا میں بھی اسی امریکہ میں رہتا ہوں، اتنا آپ لوگ دھوم مچاتے کھانے پینے کے روزے میں کہ آپ لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، اور پھر کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی بولنے کی. تو یہ حالت ہے مسلمانوں کی. روزہ تھا کہ بھوک پیاس کا تجربہ کرے آدمی، لیکن اوور ایٹنگ اتنی کرتے ہیں کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی. اوور ایٹنگ اتنی کرتے ہیں کہ انہیں بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی. ایئر کنڈیشن کمرے میں سوتے رہتے ہیں. یہ روزہ نہیں ہے، یہ تو ایک ریچول ہے، ایک رسم ہے. یہ ہرگز روزہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کم من صائم لیسرو من صیام الا الظمأ. کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ اور نہیں ملتا. کم من صائم لیسرو من صیام الا الجوع والعطش. کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ اور نہیں ملتا. تو روزہ ایک ریچول نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور روزہ کا تعلق جڑا ہوا ہے قرآن مجید سے. روزے کو اگر سچے اسپرٹ کے ساتھ رکھا جائے تو ایک روحانیت پیدا ہوگی، ایک نیا شعور جاگے گا، ایک نئی پرسنالٹی آپ کے اندر ایمرج کرے گی، آپ کے اندر سے ایک نئی شخصیت آپ کے اندر ابھرے گی اس کے نتیجے میں. اور پھر جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کے معنی کھلیں گے آپ کو، نئے نئے پہلو سے آپ قرآن کو سمجھ پائیں گے. اور پھر وہ وقت آ جائے گا کہ خدا آپ کے فوکس میں آ جائے گا. ان سین گاڈ آپ کے سین گاڈ بن جائے گا. قرآن مجید میں ہے کہ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. بہت بہت ہی سخت آیت ہے یہ کہ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. جو اس دنیا میں اندھا رہا وہاں بھی اندھا رہے گا. جس نے اس دنیا میں خدا کو نہیں دیکھا وہاں بھی اس کو خدا کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. کیسی عجیب آیت ہے سخت، کہ جس نے اس دنیا میں جو اس دنیا میں اندھا رہا وہاں بھی وہ اندھا رہے گا. تو اس دنیا میں ایسا کرنا پڑے گا آپ کو خدا آپ کے فوکس میں آئے، ان سین گاڈ آپ کے سین گاڈ بن جائے، یعنی پریزنس آف گاڈ کا ہر وقت آپ کو تجربہ ہونے لگے. یعنی وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. تب آپ کو یہ بلیسنگ ملے گی، خدا آپ کے سامنے اپنے آپ کو انکور کرے گا، آپ دیکھیں گے اس کو. نہیں تو نہ یہاں دیکھا نہ وہاں دیکھا، یہاں ہی معروف وہاں ہی معروف. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس سے توفیق دے کہ ہم یہ دنیا کو صحیح طور پر استعمال کریں یہاں کے مواقع کو. اللہ تعالیٰ کے پہنچے تو ہمیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنا انعام دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے مسٹر خالد انصاری کا نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمس practicing mysticism claim that when they reach the higher state of muraqaba or meditation, they see God, and not only they see him but have a dialogue as well. Maulana, according to you, what is the reality of this phenomena? دیکھیں یہ سب سپرسٹیشن ہے جو صوفیہ تھے. صوفیہ انہوں نے
گول بنایا وہ تھا دیدار الہی، خدا کو دیکھنا. تو وہ کیا کرتے تھے، کسی بند جگہ بیٹھ گئے، کسی کوٹری میں گئی، چادر اوڑھ لیا، آنکھ بند کر کے مراقبہ کر رہے ہیں. تو آپ کبھی بھی ایسا کیجیے تو آپ کو کچھ چیز یعنی لگے کہ کچھ بادل اڑ رہے ہیں، کچھ روشنی ادھر سے ادھر جا رہی ہے، تو اس کو سمجھ کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیلوسینیشن. یعنی خدا ہی کا تصور نہیں، آپ کسی چیز کا تصور کیجیے تو آپ کو ہوگا وہ. دیر تک بیٹھ کر آپ کو اگر آپ تصور کریں گھوڑے کا یا یہ پہاڑ کا، کسی بھی چیز کا، تو آپ دیکھیں کچھ عجیب قسم کے یعنی جھلکیاں آپ کو دکھائی دیں گی. ترنت سمجھ لیں کہ ہم نے خدا کو دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل فالس ہے. کوئی تعلق خدا کو دیکھنے سے نہیں ہے. باقی یہ جو کلیم کرتے ہیں خدا سے بات چیت، یہ بالکل ہی بیس لیس ہے. یہ جو ہیلوسینیشن کا جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے پروو ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی مائنڈ کو دیکھتے ہیں، اپنے ہی مائنڈ سے بات کرتے ہیں. خدا اس دنیا میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دے سکتا، یہ امپاسبل ہے. یہ آخرت ممکن ہوگا. وہ لوگ ایسا سوچتے ہیں، بلا شبہ وہ یعنی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. مولانا اگلا سوال مسٹر چودھری اکبر کا ہے ہریانہ سے. He has written, I have visited almost every village of India. Muslims living in the villages read Quran, retain it in their memory, but without any understanding. Maulana Saab, my question is, how can the importance of understanding Quran be conveyed to such conditioned minds? ابھی میں نے بتایا کہ حضرت عائشہ سے کہا گیا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ اس طرح سے فر قرآن پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے جب پڑھیں گے تو آپ فر پڑھیں گے آپ. تو انہوں نے کہا کہ اولئک کا کرو ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا بغیر نہیں پڑھا. یہ سب حدیثیں سنائی جائیں، صحابہ کے واقعات سنائے جائیں کہ وہ ایک صحابی 3 سال تک سورہ البقرہ پر سوچتے رہے، صرف سورہ البقرہ پر 3 سال تک غور کرتے رہے. یہ بتایا جائے کہ قرآن اترا ہے تدبر کے لیے، لیدبروا آیاتہ. آج کل ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ جا کے فضائل سناتے ہیں. فضائل جو ہے وہ بناوٹی کہانیاں ہوتی ہیں. یعنی یہ جو پڑھتے ہیں بغیر سوچ سمجھے اور یاد کرتے ہیں اس کو، تو اسے کہانیاں بنائی گئی ہیں، وہ خوب سناتے ہیں جا کر لوگوں کو. وہ سب بالکل بیس لیس کہانیاں ہوتی ہیں. ان کو بتایا جائے قرآن اترا تدبر کے لیے، ان کو بتایا جائے کہ صحابہ کس طرح سے پڑھتے تھے، اسٹڈی کر کے پڑھتے تھے، اور بتایا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے کہا کہ جو بلا غور فکر پڑھے اسے پڑھا ہی نہیں قرآن مجید کو. جتنا زیادہ یہ باتیں بتائی جائیں گی اتنی زیادہ ان کی سمجھ میں بات آئے گا. ابھی تو کیا ہے، ابھی تو صرف فضائل کی کہانیاں سناتے ہیں لوگ جاتے ہیں مسجدوں میں اور وہاں تقریریں کرتے ہیں، کہانیاں سناتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ سچ مچ یہ بات صحیح ہے. تو ضرورت ہے کہ ایک موومنٹ چلائی جائے جو لوگوں کو بتائے صحیح بات، تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا، ضرور اثر ہوگا. مولانا یہ سوال ہے مولانا عبد الباسط عمری کا دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ عجز کو بطور اصول دریافت کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس خود کوئی طاقت نہیں ہے، خود کوئی قدرت نہیں ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ویسے میں بول رہا ہوں یہ بھی میرے بس میں نہیں. میں الور گیا ایک بار، تو وہاں پر ایک تھے مولانا ابراہیم صاحب، بڑے زبردست اسپیکر تھے، وہ بہت اسپیکر بڑے تھے. ایک دن بول رہے تھے وہ اس اسٹیج پر، بولتے بولتے گر گئے، زبان بند ہو گئی. اس کے بعد میں نے دیکھا ہے ان کو
کرسی پر بیٹھے رہتے تھے وہاں پر، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی مسجد میں، ایسی بول نہیں پاتے تھے. تو ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ اس بات کو ڈسکور کرنا، اس بات کو ڈسکور کرنا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے. اللہ کی مدد اٹھ جائے تو سب ختم. تو لوگ اسے بے خبر ہیں. یہ لوگ ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے رہتے ہیں. جو ہو رہا ہے تو ایسے ہوتا رہے گا. آس پاس ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ویسے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ مزاج ختم اگر ہو جائے کہ چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے، بلکہ سوچا جائے سوچا جائے سوچا جائے، اور اس چیز کو مطلب ڈسکوری دریافت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سے مدد ہے، تب ہم اس کام کر پاتے ہیں. تو انسان حقیقت میں پیدا ہوا عاجز ہی پیدا ہوا ہے. یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے عاجز ہی ہیلپ لیس ہے. یہ تو خدا کی لائف سپورٹ سسٹم ہے، خدا کی مدد ہے، یہ زمین ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تب ہم یہاں پر زندہ ہیں اور جی رہے ہیں. اور خدا اس کو واپس لے لے تو ایک دم اچانک ختم سارا معاملہ. تو حقیقت اعتبار سے ہم عاجز ہی ہیں. یہ تو ایک فرضی بات ہے کہ ہم اپنے کو عاجز نہیں سمجھتے، چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیے رہتے ہیں. مولانا اگلا سوال مسٹر فائق کا ہے کیلیفورنیا سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ از ابارشن الاؤڈ ان اسلام if during pregnancy genetic test it is revealed that child will have Down syndrome or similar complications, then is abortion allowed? نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی وجہ نہیں ابارشن کی. اسلام میں ابارشن تو جائز نہیں ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جان کو مار نہیں سکتے آپ. ایک جان یعنی اگر وہ ایک زندگی بن چکی ہے، ایک زندگی بن چکی ہے، تو آپ اس کو مارنے کا رائٹ نہیں رکھتے. وہ اس کو پیدا ہونے دیجیے، پیدا ہونے کے بعد اس کا جو کچھ بھی کرنا ہے کیجیے آپ. یعنی اگر جان نہ بنی ہو، بالکل ابتدائی اسٹیج میں ہے، اس وقت کسی میڈیکل ریزن سے اس کو یعنی کیا جائے تو شاید اس کا جواز نکلے. لیکن ایک زندگی بن جانے کے بعد اس کو اس کا اس کا وہ مصنوعی طریقے سے اس کو نکال کر ختم کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جائز نہیں. ہم کو چاہیے کہ اس کو پیدا ہونے دیں، اس کی تعلیم کریں، اس کی تربیت کریں، اس کا علاج کریں، اور خدا سے دعا کریں کہ وہ خدا اس کو ٹھیک کر دے. مولانا کیا مرسی کلنگ پہ بھی اسلام کا یہی سٹینڈ ہوگا؟ مرسی کلنگ اسلام میں نتھنگ، اسلام میں نہیں ہے مرسی کلنگ. مرسی کلنگ اسلام میں نہیں ہے. ان کا ایک اور سوال ہے مولانا، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آرگن ڈونیشن اسلام میں جائز ہے، الاؤڈ ہے؟ ہاں بالکل الاؤڈ ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. وہ تو صدقہ جاریہ ہے. ایک آدمی مرنے والا ہے، اس سے پہلے اس نے ڈونیٹ کر دیا اپنی آنکھ کو، تو مرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کچھ دیر تک اس کی آنکھ جو ہے اس حالت میں رہتی ہے کہ نکال لیا جائے کسی اور اندھے کا اس کو استعمال ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے میں اس کو صدقہ جاریہ کہتا ہوں. اس میں تو کوئی حرج نہیں میرے، بالکل جائز ہے یہ. مولانا اگلا سوال مسٹر زائد محمد کا ہے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیورنگ رمضان the entire Muslim world practices Islam so intensely, but after Ramzan is over, loses the spirit. Why does this happen, and what is the remedy for it? یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انٹینسلی اس کو فالو کرتے ہیں، صرف ریچول کرتے ہیں، ریچول بس. اسپرٹ لیس روزہ ہوتا ہے ان کا. یہ نہیں صحیح ہے، بالکل صحیح نہیں. اگر کوئی سچ مچ ہی انٹینسلی فالو کرے تو وہ سال پر ختم ہی نہیں ہونے والا، کبھی نہیں ختم ہوگا. وہ تو ریچول کے طور پر ہوتا ہے، دھوم مچاتے ہیں کھانے پینے کی اور شادی اور افطار کی اور تراویح کی دھوم دھوم دھوم. وہ نہیں کہیں کہ وہ فالو کر رہے ہیں.
کچھ ریچولس ہیں بس اس کو پورا کر رہے ہیں وہ اوپر اوپر. اس کا ان کے روح سے کوئی تعلق نہیں, ان کی اسپرٹ سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا صحیح کہ ایک مہینے میں تو خوب رکھتے ہیں بات پر, نہیں, ایک مہینے میں بھی نہیں رکھتے وہ. اصل بات یہ ہے. مولانا اگلا سوال مسٹر مظہر کا ہے دہلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو مسجد میں تراویح پڑھائی جاتی ہے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اسے نہ پڑھے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیا تراویح فرض ہے؟ نہیں, دیکھیے تراویح نہ تو فرض ہے نہ سنت ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن تراویح میں ثواب ہے, تراویح میں فائدہ ہے. تراویح کو میں اجتماعی مطالعہ قرآن سمجھتا ہوں. یہ سب مل کر بہت سے لوگ قرآن کا مطالعہ کریں تو وہ ہے تراویح. لیکن یہ تراویح سنانا تو کوئی چیز نہیں ہے. تراویح سنانا کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہ ہے اجتماعی مطالعہ قرآن. یعنی جو پڑھے قاری بہت رک رک کے پڑھے, ایک ایک لفظ سنائی دے اور آپ کا دھیان لگا رہے کیا سب بات کہی گئی اس ٹکڑے میں جو تراویح میں پڑھا گیا. فرض کیے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے تو تراویح سے پہلے یا تراویح کے بعد کوئی عالم وہاں ہو جو بتائے کہ آج جو پڑھا گیا اس میں کیا, اس کا ترجمہ سنایا جائے یا بتایا جائے. تو تراویح بہت اچھی چیز ہے, لیکن موجودہ تراویح تو وہ بھی ایک رسم ہے, بس رسم سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. مولانا اگلا سوال مسٹر نیاز احمد کا ہے جموں کشمیر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک غیر مسلم کو رمضان کے بارے میں کیسے سمجھایا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہاں سے کیوں اس کو اسٹارٹنگ پوائنٹ کو بناتے ہیں کہ روزے پر آپ سے کیوں شروع کرتے ہیں دعوت؟ آپ پہلے اس کو یعنی جو اور باتیں ہیں جو بتائیے, یعنی خدا کا وجود, سچائی کیا ہے, قرآن ایک بک آف گاڈ ہے, یہاں سے شروع کیجیے. مجھے تو ایسا کوئی غیر مسلم نہیں معلوم, کیونکہ ہر مذہب میں روزہ ہے کہیں کسی کسی طریقے سے, صرف اسلامی میں تھوڑی ہے. ہر مذہب میں کہیں کی شکل میں روزے موجود ہیں. تو وہ اپنے طریقے کرتے ہیں, مسلمان اپنے طریقے کرتے ہیں, لیکن دعوت کا نقطۂ آغاز یہ نہیں ہے. یہاں سے دعوت نہیں شروع کی جائے گی. آپ اسے کہیے کہ آپ ابھی کتابیں پڑھو, روزہ تو بات کو آئے گا, روزے کا مسئلہ بات کو آئے گا. ابھی سمجھو جو اس کی بیسک باتیں ہیں, اس کا جو مین میسج ہے اس کو پہلے سمجھو. کیونکہ قرآن کے بارے میں کہتا ہوں, قرآن جو ہے وہ کریشن پلان آف گاڈ کو بتاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کریشن پلان آف گاڈ کو سمجھے آدمی. فرام ہیئر از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگلا سوال ہے مولانا زکوان ندوی کا نئی دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ واٹ از غیبت, دیٹ از بیک بائٹنگ, اینڈ وائی اٹ از پروہیبٹڈ ان اسلام. قرآن میں ہے کہ غیبت کے بارے میں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, مطلب کہ وہ شخص موجود نہیں ہے وہاں پر, وہ شخص موجود نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں یعنی بری باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو, تو اس کا نام ہے غیبت. اس شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا, یہ غیبت ہے. یہ تو اسلام میں حرام ہے. کسی شخص کی غیر موجودگی اس کی برائی موجودگی میں بھی غلط ہے. یعنی اسلام میں دیکھیے ریزن بیسڈ اسٹیٹمنٹ کا طریقہ ہے. یہ جو الیگیشن ہوتا ہے, غیبت ہمیشہ الیگیشن کی زبان میں ہوتی ہے. اب کئی شخص نے فرض کیے کہ ایم اے نہیں کیا ہے, تو آپ کہیں کہ اس نے ایم اے نہیں کیا, اس نے بی اے تک پڑھا, یہ غیبت نہیں ہوگی, ایک واقعہ بیان کرنا ہوگا. تو غیبت کا مطلب ہی ہے الیگیشن کی زبان بولنا, الزام کی زبان بولنا. الزام کی زبان سامنے بھی حرام ہے,
یہ نہیں کہ وہ موجود نہ ہو تو حرام ہے. الزام کی زبان تو سرے سے اسلام میں حرام ہے، چاہے چاہے سامنے ہو نہ سامنے ہو، کسی بھی حال میں. آپ کو حدیث میں ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم آخر فلیقل خیرا او لیصمت. مطلب ٹھوس بات کہو تو کہو، نہیں تو چپ رہو. وہ بات جس کے لیے آپ پر دلیل موجود ہے وہ بات بولیے، نہیں دلیل موجود ہے چپ رہیے. اسی کا نام ہے الزام. الزام تو اسلام میں بالکل ہی یعنی بہت بڑا گناہ ہے، الزام کی زبان بولنا. مولانا اگلا سوال مسٹر نفیز شراز کا دلی سے ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو اپنی بیوی کی برائیاں کرتے سنا ہے. کہتے ہیں میری بیوی میں فلاں خرابی ہے، فلاں عیب ہے، اس میں یہ بات اچھی نہیں، وہ بات اچھی نہیں. مگر جب بات آتی ہے اس کی ماں کی تو اسے اپنی ماں دنیا کی سب سے اچھی عورت نظر آتی ہے، جبکہ اس کی ماں بھی ایک عورت ہے اور بیوی بھی ایک عورت ہے. عورت کے لیے مرد کی یہ دو طرح کی سوچ کیوں ہے؟ جب عورت ماں کے روپ میں ہے تو اسے اس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی ہیں، اور جب عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اسے اس میں خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں. مولانا اس کو بتائیں ایسا کیوں میں ہے؟ تو دونوں گناہ سمجھتا ہوں. ماں کی تعریفیں کرنا بھی گناہ ہے اور بیوی کی برائی کرنا بھی گناہ ہے. میں دونوں کے یکساں گناہ سمجھتا ہوں. میں بہت سخت اس معاملے میں ہوں، بہت سخت اس معاملے میں. نہ ماں کی اچھائی بیان کرو، نہ بیوی کی برائی بیان کرو. اور دونوں کو میں گناہ سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ ہوگی ان لوگوں کی، یہاں تک میں سمجھتا ہوں. یہ زبان کا غلط استعمال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دیش میں جو رواج ہے وہ رواج سے آیا ہے. یعنی ہمارے دیش میں اس کا رواج ہے. ماں کو یعنی دیوتا کا درجہ دیا جاتا ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اسی سے مسلمانوں میں آیا ہے، ورنہ یہ بات جو دوسرے کنٹریز میں نہیں ہے، یہ صرف اسی علاقے میں ہے. مولانا اگلا سوال مسٹر عبد الرحمان کا ہے نیو دہلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ while introducing and gifting Quran to a Madhu, can we say that Quran is the latest edition of divine guidelines and therefore it is obligatory for everyone to know and follow these instructions? نہیں، یہ لیٹسٹ کا لفظ جو ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. صحیح تو ہے لیکن پسند نہیں کرتا، لیکن اس میں سپیریٹی نکلتی ہے. میں یہ لفظ بولنا پسند نہیں کرتا. میں کہتا ہوں پرزروڈ کلام، محفوظ کلام. جی ہاں، جب لیٹسٹ کہتے ہیں تو اس میں اپنے آپ آ جاتا ہے کہ افضل ہے وہ. لیکن آپ کہیں کہ پرزرو کلام ہے تو سب لوگ سارے وہ اسکالر مانتے ہیں کہ اور سب کتابیں جو ہیں اپنی پرزرو حالت میں نہیں ہیں، بدل گئی ہیں. سارے اسکالر مانتے ہیں. لیکن قرآن کے بارے میں سب لوگ مانتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیوٹا کے برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. ہسٹوریکل فیکٹ کی زبان میں بولیے آپ. میں تو ظاہر طور پہ ایسے کرتا ہوں. مولانا اگلا سوال مسٹر شاہ عمران حسن کا ہے منگیر بہار سے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لیکچر میں اکثر مسلم خلیفہ حضرت عمر کا ریفرنس دیتے ہیں، اس کا کیا کارن ہے؟ کیا آپ سب سے ادھک حضرت عمر سے پربھاوت ہیں جبکہ صحابہ بھی بہت ادھک ہیں؟ کرپیا اس کے بارے میں بتائیں. یہ کوئی بہت سوچا سمجھا نہیں ہے. اب میں بات کر رہا ہوں، کوئی واقعہ یاد آ گیا تو دوسرے صحابی کو بھی کہا کرتا ہوں. میں ایسا تو نہیں ہے، ان کا بھی کہتا ہوں، دوسرے صحابی کو بھی کہتا ہوں. میرے پاس ایسا نہیں کہ ان کو میں الگ سے ان کے لیے میں دوسروں کو چھوڑ رکھا ہے. اکثر میری کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں سارے صحابہ کے واقعات اس میں ہیں، سارے صحابہ کے واقعات.
مولانا اگلا سوال ڈاکٹر فریدہ خانم کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے واٹ از دا ریزن فار ویری فیو پیپل ان ہیومن ہسٹری who were able to achieve the realization of God at a higher level? What are the obstacles to this goal? Kindly explain. بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں دکھائی پڑ رہی تھیں وہ فوکس میں آتی چلی گئیں. مطلب سورج، چاند، پہاڑ، سمندر وہ دکھائی دے رہے تھے. ایسے ہی ہمارے جو اکابر ہیں سو کال بکس وہ دکھائی دیتے ہیں. ہماری ہسٹری جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، وہ فوکس میں رہتی ہے، اسی کو لوگ زیادہ بڑھاتے چڑھاتے ہیں. اور خدا دکھائی نہیں دیتا اس لیے فوکس پر نہیں آتا. سوچ سمجھ کر آئے گا تو سوچتا کوئی ہے نہیں. مطلب پوری ہسٹری میں سب سے زیادہ جو چیز کم ہے وہ ہے آرٹ آف تھنکنگ. پوری ہسٹری میں آرٹ آف تھنکنگ جو ہے اس کا بہت ہی کم لوگوں کو اس کی اہمیت کا بھی پتہ ہے. تو سوچ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا. اس لیے ہم اپنے مشن میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں سوچنے. جب سوچیں گے تب خدا فوکس میں آ جائے گا، نہیں تو وہی چیزیں فوکس میں رہیں گی جو دکھائی دیتی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے اس کی. مولانا اگلا سوال مس عائشہ کا ہے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ دوز پیپل ہو emphasize on تدبر they say that there is no need to do tilawat except تدبر. Kindly explain what is the practical way of tilawat and تدبر. وہ بھی غلط ہے کہ تلاوت ہی بند کر دی جائے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب تلاوت کرنے دیجیے آدمی کو، مگر یہ بتائیے کہ تلاوت تدبر کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو بند کر کے نہیں. میرا مسئلہ یہی ہے کہ کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تلاوت مت کرو. میں کہوں کہ تلاوت کرو تو سمجھ بوجھ کے کرو. تلاوت پلس کے طور پر بتاتا ہوں میں، یہی صحیح ہے سمجھتا ہوں میں اس کو. ممبئی سے کہ in chapter 2 of the Quran the verse starts as this is the book, there is no doubt in it. It is a guide for those who are mindful of God, who believe in the unseen and are steadfast in prayers and spend out of what we have provided them with. Those who believe in the revelation sent down to you and in what was sent before you and firmly believe in the life to come. Maulana, these verses without any ambiguity proclaim that if one lacks in taqwa, there is no guidance for him in the Quran. In other words, it can be said that taqwa is the starter to the Quran. Does this mean that the dawa work does not begin with the Quran, but with the development of God-fearing thinking in people in terms of the Quran and taqwa? If it is so, how to work towards the development of God-fearing thinking in people? اب اس کے لیے کوئی ٹیکنیک تو مجھے نہیں معلوم ہے. اسٹڈی کیجیے، اسٹڈی سے وہ بات ڈیولپ ہو جائے گی. ہمارے لٹریچر بھی اسی کے لیے سب لکھا گیا ہے. سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ زیادہ اسٹڈی کرے آدمی. مولانا اگلا سوال مولانا ذکوان ندوی کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان چیپٹر 38 آف قرآن ورڈس نمبر 29 there is a mention of word mubarak and tadabbur. He wants you to explain that verse. مبارک کے دیکھیے لٹرل میننگ ہے برکت والا. برکت والا میں کہ اس کو بہت زیادہ اس کے اندر گہرے معنی ہو، گہری میننگ ہو، بہت سی باتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہوں، بہت سی اس کے اندر چیزیں ہوں. تو وہ کھلیں گے کیسے؟ تدبر سے کھلیں گے. دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں دونوں لفظ. یہ تدبر کریں گے تو جو برکت ہے اس کے اندر ہے وہ سب آپ پر کھلتی چلی جائیں گی. میں سمجھتا ہوں یہی مطلب ہے اس کا.
مولانا اگلا سوال مسٹر اویس صدیقی کا ہے نیو دہلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن always asks people to ponder over the signs of God scattered in the universe, whether it is rational level or intuitional level. What is the demarcation line between the two? اس سے پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ ریشنل لیول ہم کو صرف پرابیبلٹی تک پہنچاتا ہے. ریشنل تھنکنگ جو ہے یا ریشنل آرگومنٹ جو ہے وہ صرف پہنچاتا ہے پرابیبلٹی تک. لیکن وہاں جب پہنچنے کے بعد پھر دروازہ ایک اور کھل جاتا ہے, اس کو ہم انٹویشن کہتے ہیں. جو یہ نہ طے کرے تو اگلا دروازہ بھی اس کو نہیں کھلے گا اس کو. تو اس کی ایک حد ہے, یعنی ریشنل سوچ کی ایک حد ہے, اس کی ایک لمٹ ہے. لیکن جہاں لمٹ ختم ہوتی ہے وہیں دوسرا حد شروع ہو جاتی ہے, جو آپ یعنی وہ پریپیئرڈ ہو جاتا ہے اس بات کے لیے کہ اس کے لیے اگلا دروازہ کھلے. میرا تجربہ تو یہی ہے. مولانا اگلا سوال آیا ہے رائے پور سے مس شبانہ کا. وہ پوچھ رہی ہیں واٹ از دا میتھڈ ٹو ڈو تالیف قلب. واٹ از دا میتھڈ ٹو ڈو تالیف قلب. میتھڈ کیا ہے؟ آپ دوسروں کے خواہ بن جائیے, یعنی وہ ویل وشر بن جائیے, بس یہ کوئی میتھڈ تو اس کا ہے نہیں. جیسے ماں کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بتائے کہ تم کیسے بچے کی خیرخواہی کرو, تو خود ہی اس کا جو مدرہڈ ہے وہ بتاتا ہے. تو لوگوں کو اصل میں کوئی دلچسپی نہیں انسان سے, اپنی فیملی سے دلچسپی ہے لوگوں کو. سارے جو ان کی دلچسپیاں ہیں وہ سب لگی رہتی ہے, فیملی میں لگی رہتی ہے. تو کوئی میتھڈ نہیں ہے, یہ ڈسٹریکشن ہے کہ آپ کی دلچسپیاں تو فیملی میں جڑی ہوئی ہیں. آپ سوچ کر کے یعنی اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھائیے کہ ہمیں ایک ڈیوٹی ادا کرنا ہے, ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے ہمیں ان کا ویل وشر بننا پڑے گا. تو اپنے آپ ایک مدعو فرینڈلی کلچر ڈیولپ کرتا ہے. سب کچھ سوچنے پر ڈپینڈ کرتا ہے. مولانا اگلا سوال مسٹر جان محمد بٹ کا ہے افغانستان سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان افغانستان when people see an English Quran they tend to consider this a form of blasphemy since the Quran can only be in Arabic and the word Quran applies to both the Arabic text and the meaning of the Quran. Do they have a point here? دیکھیے یہ ہمارے علماء کی بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک متن شامل نہیں کیا جائے صرف ترجمہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. ایسا فتویٰ بھی غلط ہے, ایسی سوچ بھی غلط ہے, اس کی کوئی بیس نہیں ہے. کیسے آپ قرآن کو پھیلائیں گے؟ یعنی ضرورت کے تحت دیکھیے امام ابو حنیفہ نے نو مسلموں کے لیے ضرورت کے تحت اجازت دی تھی کہ وہ فارسی میں نماز پڑھیں. یعنی کہ نماز عربی میں پڑھی جاتی ہے, لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو نو مسلم ہے جو عربی نہیں پڑھ سکتے تو فارسی میں نماز پڑھ لیں وقتی طور پر. تو اور ضرورات تو بھی المحظورات, ایک ہے کامن لا, ایک ہے لا آف نیسیسٹی. جب ہمیں پہنچانا ہے دعوت تو اور کون سا دوسرا طریقہ ہے؟ کوئی دوسرا طریقہ نہیں. یہ علماء نے غلط ایک چیز پھیلا رکھی ہے لوگوں کے اندر. علماء کو اپنی رائے واپس لینا چاہیے, اور دعوت کا دروازہ بند کر رکھا ہے لوگوں نے. یہ علماء ہیں جنہوں نے دعوت کا دروازہ بند کر رکھا ہے. یہ خام خواہ کے ایک فتویٰ دے رکھا ہے کہ متن کے ساتھ چھاپا جائے. متن الگ رہے گا, وہ الگ رہے گا. متن اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ ہر مسجد میں, ہر لائبریری میں, ہر گھر میں, ہر جگہ موجود ہے وہ. تو وہ دور ختم ہوگا جب قرآن کی حفاظت خطرے میں تھی. اب قرآن کی حفاظت خطرے میں ہے نہیں. قرآن آلریڈی
پریزرو ہو چکا ہے، محفوظ ہو چکا ہے. تو اب جتنے بھی طریقے ہیں اس کے میسج کو پھیلانے کو اختیار کیجیے. اسی وجہ سے ایک ہے ٹرانسلیشن. یعنی ٹرانسلیشن جو ہے مدر کی جگہ پہ ہو جائے گا، وہ دور ہی ختم ہو گیا. جیسے بائبل جو ہے اصل زبان میں نہیں ہے. کیوں؟ پرنٹنگ پریس تھا نہیں اس زمانے میں. اب کون ایسا کر سکتا ہے کہ عربی غائب ہو جائے، صرف ترجمہ رہے؟ بلا شبہ یہ غلط فتویٰ ہے، اور اس کی وجہ سے دعوت کا کام یعنی میں رکاوٹ ہے یہ فتویٰ. Maulana, we received a comment from Mr. Nafis Shiraz from Delhi. He has written, اتنے بہترین ڈھنگ سے ترجمے و معنی کے ساتھ قرآن و حدیث کو بیان کرنے والا وحید الدین خان جیسا کوئی بھی دوسرا عالم آج کے زمانے میں موجود نہیں. اس لیے میں اللہ سے ہر روز دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مولانا کو کم سے کم 120 سال کی آیو دے، تاکہ ان کے دوارا اسلام کا ریئل میسج ادھک سے ادھک لوگوں تک پہنچتا رہے.